وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا وہی سب کا مالک ہے، سب کچھ اسی کے اختیارات میں ہے، وہی کائنات کا نظام چلاتا ہے اور اس کی حکومت میں کسی قسم کا نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دین کا طریقہ مکمل طریقے سے ہم تک پہنچایا اور ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی گئی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے عصر کی نماز کی بھی پابندی سے حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے پورے یکسو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کا حکم دیا کہ اس کی پابندی کریں اور وقت پر پڑھا کریں، جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، سنت کے مطابق پڑھا کریں۔ اسی طرح اس آیت میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا کریں، غلطی کے بغیر پڑھا کریں، اچھی طریقے سے جان کر معلوم کر کے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہو صحیح طریقے سے نماز ادا کرو۔ اس آیت میں یہ مطلب بھی بتائی جا رہی ہے۔ معزز بھائیوں، آج ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں اتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، عمریں گزر جا رہی ہیں لیکن غلطی کی اصلاح نہیں ہو رہی، نہ رکوع ڈھنگ کا ہے، نہ سجدے ڈھنگ کے ہوتے ہیں، نہ قیام صحیح طریقے سے، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ آج کے خطبے میں ہم نماز میں ہونے والی بعض وہ غلطیاں جس کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سنت کے مطابق صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز میں جو بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ انہیں درگزر کر کے ہماری نمازوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ تو ہم دیکھیں گے آج کے خطبے میں کہ عام غلطیاں جو اکثر مصلی کرتے ہیں اور بعض وقت امام بھی کر جاتے ہیں، وہ غلطی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھنا کہ وضو نماز کی چابی ہے۔ وضو اچھی طریقے سے کرنا، اسباغ الوضو کہا، اچھی طریقے سے وضو کرنا۔ کبھی کوئی وضو کر رہے ہیں ہاتھ سوکھا ہوا ہے، کبھی پیر کا پچھلا حصہ سوکھا ہوا ہے، کبھی صحیح طریقے سے چہرہ نہیں دھوئے، یہ سب بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، سوکھی ایڑی ہے اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ وضو کر کے آیا لیکن پیچھے ان کا حصہ ٹخنے کے قریب سوکھا ہوا تھا۔ نبی نے فرمایا جاؤ اچھی طرح وضو کرو پھر نماز دوبارہ پڑھو۔ یاد رکھنا وضو صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں، تو لہٰذا جلدی بات کرتے ہوئے حوض کے پاس بیٹھ کر وضو کرنے سے ممکن ہے کہ اعضاء سوکھ سکتے ہیں، اس لیے اچھی طرح رگڑ کر دھویا کرو ہاتھ پیر کو چہرے کو، اور اچھی طرح وضو کیا کرو۔ اور شریعت نے گنجائش رکھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 تک دھونے کی اجازت ہے، چہرہ ہاتھ پیر، 3 سے بڑھ کر اجازت نہیں ہے، اور جس نے 3 سے بڑھ کر دھویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وضو کرتے ہوئے پانی اسراف نہ کرے، بیکار نہ اونڈیلے، جتنی ضرورت ہے اتنی پانی جتنا کم ہو سکے اتنا استعمال کرے، اور یہ بھی خاص لحاظ رکھے پورے اعضاء جس کے دھونے ہیں مکمل طریقے سے پاکی حاصل ہو جائے۔ تو پہلی چیز وضو اچھی طریقے سے کیا کریں، کیونکہ جب تک وضو نہیں نماز بھی نہیں، اور وضو کے بغیر اللہ تعالی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو نماز میں سب سے پہلی چیز جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ نیت کے تعلق سے۔ یاد رکھنا کہ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، بغیر نیت کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔
عمل کے لیے ضروری ہے نیت کرنا. نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج، سب کے لیے نیت کرنا. لیکن نیت کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نیت کرنا. کسی بھی حدیث میں آپ دیکھ نہیں سکتے کہ نماز میں کھڑنے سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کے 2 رکعت نماز کی نیت زبان کا اس طرح اظہار کرنا بالکل بھی نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث کیا ضعیف اور موضوع حدیث میں بھی یہ روایت نہیں ملتی جو زبان سے نیت کرنے کی بات ہے. تو لوگ غلط کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. شروعات ہی ہم لوگ بدعت سے کرتے ہیں، زبان پر الفاظ نکالنا کہ 4 رکعت ظہر کی نماز امام کے پیچھے فلاں مسجد میں حصیر کے اوپر، کیا کچھ لوگ اپنی اپنی زبان میں کہہ کر اس کے بعد تکبیر باندھتے ہیں. نہیں، آپ یہاں آئے مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، یہی تو نیت ہے. انما الاعمال بالنیت کا تعلق دل سے ہے. نیت کا مطلب ہے ڈکشنری میں دل میں ارادہ کرنا. دل میں ارادہ کرنے کو نیت کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اجمعین نے ہر عمل کو نوٹ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر عمل کو نوٹ کیا. اگر اللہ کے رسول کہتے تو ضرور باواز بلند کہتے، اور صحابہ بھی نیت کر سکتے تھے، کرتے تھے. لیکن کہیں بھی روایت نہیں ملتی، نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی خلفاء راشدین، کسی میں روایت نہیں ملتی جنہوں نے حکم دیا ہو یا صحابہ کی اتنی بڑی جماعت پریکٹیکلی انہوں نے زبان سے یہ ارادہ کیا ہو. ایسا نہیں ہے. یہ تو ابھی نبی کے انتقال کے 1000 سال کے بعد لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ زبان سے نیت کرنے پر ہی تمہاری نیت پوری ہوگی، ورنہ نہیں. اگر واقعتاً اگر حدیث کتاب دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کی اصلاح بالکل ہونی چاہیے. تو پہلی چیز نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے لانا یہ درست نہیں ہے. دوسری بات جو غلطی ہوتی ہے نماز میں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی اکیلے کھڑے کے نماز پڑھتے ہیں تو بس امیجن کر لیتے ہیں قرات کی، تسبیح کی، دل میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کی منہ حرکت نہیں، زبان حرکت نہیں کرتی. ایسی نماز نہیں ہوتی. ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ حرکت کرے. یعنی آپ قرات پڑھتے ہیں، تکبیر باندھ کر کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ آہستہ ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو آپ کی ہونٹ حرکت ہونی چاہیے اور آپ جو ہے نا اپنے زبان کو حرکت دے. ورنہ صرف امیجن کر لیں، بس دل میں ہی سوچ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسی نماز ممکن ہے کہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا زبان حرکت ہونی بالکل ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نقل کیا صحابہ نے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں نبی کی داڑھی حرکت کرتی تھی. اس حرکت کو دیکھ کر پہچانے کہ اللہ کے رسول قرات کرتے تھے ظہر میں بھی. تو لہٰذا رکوع میں جب تم تسبیح پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم تو آپ آہستہ سبحان ربی العظیم سبحان پڑھنی چاہیے. بس ایسے امیجن کر لینا، ایسی نماز قبول نہیں ہوتی. اس کی بھی بالکل اصلاح ہونی چاہیے. تو قرات باقاعدہ زبان حرکت ہونی چاہیے، منہ کا حرکت ہونا ضروری ہے. اور تیسری چیز جو اکثر غلطی ہوتی ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا. لوگ بہت ایسے ہی کھڑتے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ ہو یا اکیلے پڑھتے ہوں، تکبیر باندھ لیتے ہیں، کبھی گھڑی کو دیکھتے ہیں، کبھی دیوار کو دیکھتے ہیں. اور میں خود اس مسجد میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہوں، سلام پھیر کر جب پلٹ کر مصلی کی طرف کرتا ہوں تو بہت سے لوگ سنت پڑھتے ہیں، لوگ مجھے بھی دیکھتے ہیں تو مجھے بعض وقت ہنسی بھی آ جاتی ہے. تو یہ غلط بات ہے کہ نماز میں پوری نگاہ سجدے کی جانب ہونی چاہیے. سجدے کی طرف پوری نگاہ ہو، نہ دیوار دیکھے، کسی اور کو دیکھنا، گھڑی کو دیکھنا، یہ سب مناسب نہیں ہے. پورے کانسنٹریشن کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ سجدے کی طرف آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ شیطان تمہاری نماز کا حصہ اچک لیتا ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے اللہ کے نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھ لیں، نماز میں اوپر اوپر نہ دیکھیں. ممکن ہے کہ ان کی آنکھ کی روشنی چھین لی جائے گی. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، لوگوں کو آگاہ کیا. تو لہٰذا پورے سکون کے ساتھ نماز میں سجدے کی طرف دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. تبھی ہم دیکھیں گے سجدے کی طرف، پوری طریقے سے دماغ، ذہن سب اللہ کی طرف متوجہ ہوگی. اسی طرح میرے بھائیوں، نماز میں کثرت سے حرکت کرنا بہت سے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے. کھڑتے ہیں، کبھی ادھر کھجانا، کبھی داڑھی کو کھجانا، کبھی کپڑے درست کرنا، کبھی گھڑی درست کرنا، کبھی پینٹ کو اوپر چڑھانا، کیا کچھ حرکتیں کرتے ہیں. یاد رکھنا ایسی زیادہ حرکت آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، بالکل باطل ہو جائے گی. ورنہ تو لوگ کبھی اپنے ہاتھ کو جناب پھیراتے رہتے ہیں، تکبیر باندھتے ہیں،
اور بس اپنے انگلیوں سے کھیلتے رہتے نماز میں، کبھی ادھر کھجاتے، کبھی ادھر کھجاتے، کبھی پیٹ کھجانا، کبھی داڑھی درست کرنا. یہ ایک دو بار مجبوری ہے تو الگ بات ہے، تکبیر تحریمہ سے لیکن آخر تک ہمیشہ داڑھی کو پر ہاتھ رکھتے رہنا، کپڑے کی درست کرنا، یہ سب نماز کی باطل ہونے کے لیے ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو مکمل یکسوئی سے کھڑے ہو جاؤ. کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہی درباری یا فوجی کتنے بہت اٹینشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کس کی کیا مجال بادشاہ کے سامنے کچھ بھی حرکت کرے. بالکل سولجر کو دیکھیں گے آپ آفیسر کے سامنے، بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے سامنے کس قدر ریسپیکٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ بھی حرکت نہیں کرتا. وہ ملٹری فوج پورے طریقے سے ڈسپلن سے کھڑے ہوتے ہیں. اب ایسے لوگوں کے پاس، بادشاہ کے پاس، دنیا والوں کے پاس جب کھڑے ہوتے ہیں، آفیسر کے پاس یا اپنے کمپنی کے باس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اب اتنے ہیبت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. رب العالمین احکم الحاکمین، سارے جہانوں کا رب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں کتنا الرٹ ہونا چاہیے، کتنا اٹینشن ہونے کی ضرورت ہے. تو لوگ زیادہ حرکت کرتے ہیں نماز میں، اس سے نماز باطل ہونے کے امکانات ہیں. اس کی اصلاح بالکل ہونی چاہیے. تو زیادہ حرکتیں نماز میں نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح نماز کو جلدی جلدی ادا کرنا، تیزی سے پڑھنا، اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں کچھ بھی مزہ نہیں. وہ نماز پڑھ کر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گویا کہ نماز نہیں پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی جلدی جلدی ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقرۃ الغراب کہا، کوے کے ٹھونک مارنے کی مثال دی. جیسے کوٹ کوئی دانا اگر کھاتا ہے تو چونچ مارتا ہے تو کتنی دیر لگے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی وہ آدمی ہے جو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے سب سے بڑا چور وہ ہے، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز کا چور کون ہے؟ الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، وہ شخص جو اپنے رکوع کو سجدے کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، وہ نماز کا بڑا چور ہے. جائزہ لے کر دیکھو اپنی نمازوں کا، کیا نمازوں کی حالت ہے ہماری، کتنی تیزی ہم پڑھتے ہیں نماز، کہاں سے فائدہ دے گی، کہاں سے سکون. نماز تو ٹھنڈک ہے ہمارے آنکھوں کی، سکون نہیں ہے. دل میں پریشانی گھبراہٹ کیوں؟ نماز اتنی تیزی. ایک صحابی آ کر نماز پڑھنے لگے، پڑھ کے نبی کے بازو بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو تم نہیں پڑھے. کہا کہ اللہ سے پڑھ لیا، جاؤ پڑھو. گئے پھر آ کر بیٹھے. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پڑھو نہیں پڑھے. ابھی تو پڑھا اللہ کے رسول. پھر گئے تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے آئے تو نبی کریم سے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو تم نہیں پڑھے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں سمجھایا کہ جب تم تکبیر باندھو تو سکون سے کھڑے ہو جاؤ، قیام سکون سے کرو، رکوع بھی سکون سے کیا کرو، رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے اٹھو. ایسے تسلی سکون کے ساتھ تمہاری نمازیں ہونی چاہیے، یہ حکم دیا. ورنہ کتنی مساجد ایسے ہی، کتنی اماموں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں، ساتھ میں مقتدیوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں جو سپر فاسٹ ان کی نمازیں ہوا کرتی ہیں. غلط ہے. 3 منٹ میں ظہر، 4 منٹ میں ظہر، اور مغرب کی تو اللہ حفاظت کرے کتنی مساجد ایسے ہیں کہ اذان ہوتی ہے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ حکم بھی ہے کہ اذان اور اقامت درمیان کچھ گیپ ہونی چاہیے. صحابہ اکرام سننا نفل پڑھتے تھے مغرب میں، خاص کر کے مغرب کی نماز ستون کے پاس آگے بڑھتے 2 رکعت نفل پڑھتے. میں تو کہتا ہوں کہ 5 منٹ تو وقفہ ہونی چاہیے ہر مسجد میں، کیوں نہیں دیتے؟ مغرب کا وقت آج کے حساب سے 6 بجے اگر اذان ہے، آج کے ساتھ 7:20 تک مغرب کا وقت ہے، 6 سے 7:20 تک. اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا مختصر، ابھی وضو بھی نہیں کرتے 2 رکعت ہو جاتی. بولتے ہیں کہ نہیں یہ مسجد کا آرڈر ہے، فلاں متولی کا آرڈر، اس لیے اتنی جلدی پڑھانی. ایسے ہی بولتے ہیں امام بھی. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. غلط ہے میرے بھائی. آپ چھوٹی سورت پڑھیے کوئی مسئلہ نہیں، رکوع صحیح طریقے سے کرو، سجدے صحیح طریقے سے کرو، اللہ کے واسطے مصلیوں کی نمازوں کو برباد نہیں کرنا. تو امام بہت بڑا ذمہ دار ہے. اور لوگ بھی کیا ہے، ایسی مسجد کا رخ کرتے ہیں جہاں 3 منٹ میں ہو جاتی، 4 منٹ میں ہو جاتی ہے. ہم تو وہیں دکان میں کوئی نہیں ہے اس لیے وہ جگہ جا رہے ہیں کیونکہ 4 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. فائدہ کیا ہے؟
نماز میں کوئی فائدہ نہیں، ثواب سے خالی ہو کر آئیں گے، نام کو آپ نماز کے چور بنیں گے، نقرۃ الغراب، کوے کی ٹھونگ کے علاوہ کچھ نہیں جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی میں یہ بہت عظیم عبادت نماز ہے، اللہ کے لیے اس کی اصلاح کرو، سکون سے تسلی سے نماز پڑھو، امام بھی اس کی اصلاح ہونی چاہیے، مقتدی کو بھی اصلاح ہونی چاہیے، نماز میں تسلی سکون بہت بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی ہوتی تھی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ تو بہرحال نمازوں میں تسلی ہونی چاہیے، امام کی نماز میں بھی، مقتدیوں کی نماز میں بھی، سب میں تسلی بہت بہت ضروری ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اکثر غلطی ہر مسجد میں ہوتی ہے، 5 وقت بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام سے سبقت کر جانا، امام سے آگے بڑھ جانا۔ بالکل، امام رکوع میں نہیں جاتا، سب سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدہ میں نہیں جاتا امام، مقتدی پہلے سجدے چلے جاتے ہیں، سجدہ سے نہیں اٹھتا جلدی اٹھ جاتے ہیں، آمین امام نہیں کہتا اس سے پہلے مقتدی آمین کہہ دیتے ہیں، اور سلام پھیرتا امام ایک طرف، دوسرے سلام کے لیے ابھی پھیرتا نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں لیفٹ طرف اگر دیکھتے ہیں تو سلام پھیر چکے ہوتے ہیں، ایسی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ انما جعل الامام لیتم بہ، نبی کریم فرماتے ہیں کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کرے۔ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرْ، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غور کرو کتنے ایسے لوگ ہیں فوراً اٹھ جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتا ہے امام، اتنے لینڈنگ کے لیے یعنی جیسے فلائٹ جو اترنے کے لیے تیار ہوتی ہے ویسے تاک میں رہتے کب سجدہ کر جائیں، امام سے پہلے چل جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب جلدی جلدی نماز پڑھ کے ان کو عادت ہو جاتی نا، کبھی ایسی مسجد کو آ جاتے جہاں سکون سے نماز پڑھتے ہیں، ان کو عجیب لگتا کیا اتنا لمبا، وہ جلدی جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، عادت کر لیں۔ اللہ کے واسطے عبادت کو عادت میں مت بدلو، اپنی عادت کو عبادت میں بدلو، عبادت بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا امام سے سبقت نہیں کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے بہت سے لوگ امام سے پہلے سر اٹھا دیتے ہیں، ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ ان کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، گدھے کا سر نہ بنا دے۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول فرمانے، گدھا بے خوف ہوتا عقل نہیں ہے، مطلب یہ اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ بے خوف لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کو عقل نہیں ہے جو لوگ امام سے پہلے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی اکثر جگہ ہوتی ہے، اس کی بالکل اصلاح ہونی چاہیے، ہر چیز میں اقتداء ہونی چاہیے، حتیٰ کہ جمعہ میں بھی امام کے ممبر پر کھڑے ہونے تک مقتدی کو بیٹھتے رہنا چاہیے، جب تک نہیں اترتے اس وقت تک نہیں اٹھنا۔ کتنی مساجد ایسے ہیں آخر میں دعا پڑھتے رہتے ہیں، ممبر میں اترنے سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط ہے۔ جب تک تسلی سے امام اتر کے مصلی پہ نہیں آتا، ممبر سے نہیں اتر جاتا، اس وقت تک نہیں اٹھنا، بیٹھے رہنا، سب میں امام کی اقتداء بہت بہت ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی غلطی ہوتی ہے میرے بھائیوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مسجد میں اپنی جگہ خاص کر لیتے ہیں، مسجد میں اپنی جگہ خاص کر لیتے ہیں، کسی کو اختیار نہیں کہ جگہ خاص کرنے کے لیے، جو پہلی صف میں آئے گا اس کو وہ جگہ حقدار ہوگا، جو دوسری صف میں آئے گا اس کے لیے وہ حقدار ہے۔ کہیں بھی بیٹھ جائیں، جب جگہ خالی ہے وہاں بیٹھ جائیں، یہی اصول ہے۔ ورنہ کوئی آدمی میری جگہ ہے کوئی یہاں نہ بیٹھے، اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کو ہٹا کے ہٹو، میں یہاں بیٹھنا ہے، میں 10 سال سے یہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نہ بیٹھے، یہ سب غلط بات ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا معلوم؟ آپ چاہتے ہیں کہ پوری مسجد گواہ رہے تو آپ الگ الگ بدلا کر جگہ نماز پڑھیے، قیامت انشاءاللہ اگر آپ اس مسجد نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ کبھی دوسری طرف، ایسے پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ، یہ پوری جگہ، یہ ستون، یہ دیواریں، یہ سب پورے انشاءاللہ قیامت دن آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن نے کہا جس دن زمین خبریں بیان کرے گی، اللہ کے نبی سے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ جو بندہ یا بندی جس جگہ پر سجدہ کیے، نماز پڑھے، عبادت کیے، وہ قیامت دن، یہ زمین قیامت دن اللہ کے پاس گواہی دے گی، اے اللہ یہ بندہ عبادت کیا تو سفارش قبول فرما، اللہ اس کی سفارش قبول فرما لے گا۔ تو ایک فائدہ کیا ہے کہ ہر جگہ یعنی جگہ بدل بدل کر پڑھنے سے گواہی دے گی، اور ایک ہی جگہ بیٹھنے سے ریاکاری کے امکانات ہیں۔ لوگوں شیطان دل میں خیال ڈالے گا، لوگ دیکھیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ نگاہ پڑے، یہ قسم کی ریاکاری کا خدشہ ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بار بار ہم جمعہ میں بولتے ہیں کہ ہم لوگ جناب پہلے مکمل صف کو مکمل کریں، اور کتنے لوگ ہیں آتے ہیں دیر سے، پھلانگ کر
کاندھے یعنی وہاں آتے ہی لیٹ پھر چکر کاٹ کے کنارے سے پہلی صف میں دوسری تیسری میں بیٹھے، غلط ہے۔ ایک صاحب ایسے آئے تھے، اللہ کے بٹھاتے وہیں بیٹھ جاؤ، غلط کام ہے یہ جو مقتدیوں کو، بلکہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ڈسٹرب ہوتی ہے، جو باتیں بتانا ہے اس میں ہماری جو ترتیب ہوتی ہے خلل ہو جاتی ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے، آتے ہی دیر سے، پہلے آنا چاہیے تھا، آئے تو حقدار ہوں گے، لیٹ آئے اور آپ کو مل جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ راشن کے پاس جاتے ہیں تو ترتیب ہوتی ہے، یا کیوں کھڑی ہوتی ہے ٹکٹ کاؤنٹر میں، آپ گھستے ہیں تو کیا آپ لوگ چھوڑ دیتے آپ کو؟ جب اس معاملے میں نہیں چھوڑتے تو سمجھو کہ دین کے معاملے میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جو پہلے آئے گا وہ ثواب کا مستحق ہے، آخر میں بیٹھو، تاخیر آئے تو پیچھے بیٹھنا چاہیے، لوگوں کو تکلیف دے کر، مقتدیوں کو تکلیف دے کر اللہ کے لیے ایسی حرکت نہ کرو۔ بار بار بولتے ہیں پھر بھی لوگ جمعہ میں غلطی کر جاتے ہیں، پھلانگ کر آتے ہیں، کود کر آتے ہیں، غلط بات ہے، غلط کام ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ غلطی یہ بھی ہے، خاص کر کے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے، دیکھو عذر ہے، تکلیف ہے، ضرور بیٹھ کر پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ قیام کر سکتے ہیں تو ضرور قیام کرنا، رکوع کرنے کی طاقت ہے تو رکوع کرو، آپ قیام کر سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ آرام سے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ استطاعت رہ کر بھی اگر قیام نہیں کرتے، فرض ہے آپ کے اوپر، یہ فتویٰ آپ نے آپ سے پوچھنا ہے، میں کھڑ سکتا ہوں تو ٹھیک کھڑیے، رکوع میں رکوع نہیں کر سکتا بیٹھ جائیے اس کرسی میں اور بس تھوڑا سا جھک جائیے رکوع کے لیے، جتنا آپ کر سکتے اتنا کیجئے۔ اگر آپ استطاعت رکھ کر بھی کھڑ سکتے ہیں، آپ پھر بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں آپ پھر بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، غلط ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، ممکن ہے کہ دہرانے کا فتویٰ بھی مل سکتا ہے آپ اگر پوچھیں گے کسی سے، تو لہٰذا تکلیف ہے، سجدہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے سجدے میں، ہاں آپ قیام بھی نہیں کر سکتے، رکوع بھی نہیں کر سکتے، سجدہ میں بیٹھ کر پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر کی شکایت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اگر تمہیں طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی تو کھڑ کر پڑھو، اگر نہیں کھڑ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے نماز لیٹ کر پڑھو، شریعت اجازت رکھی ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن جتنا کر سکتے اتنا کیجئے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ بیٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ کھڑ سکتے ہیں، وہ قیام کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، 1 رکعت میں بھی کھڑ سکتے ہیں تو کم از کم کھڑیے، 2 رکعت میں نہیں ہوتا تو بیٹھ جائیے، ہو سکتا ہے مریض، مجبوری ہے بھائی، آج کی غذا بھی ویسی نہیں ہے جو انسان کو مضبوط کرے، یہ 5 منٹ کے لیے آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، بالکل فتویٰ مل سکتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے، لیکن یہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے میں کتنا کھڑے ہو سکتا ہوں، کتنی نماز جنا کھڑے ہو کر ادا کر سکتا ہوں، میں رکوع کر سکتا ہوں، اپنے دل سے فتویٰ پوچھیے، آپ کا دل ہی جنا آپ کو فتویٰ دے گا، آپ پر یہ ڈیپینڈ ہے، تو اس کا بھی خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں نماز پڑھتے ہوئے سامنے ایسی ویسی چیز نہیں ہونا جس کی وجہ سے آپ کی نگاہیں ادھر ادھر جانے لگے، مطلب سامنے کوئی تصویر نہ ہو، کوئی بیل بوٹے نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کی نگاہ کو مبذول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، نماز پڑھ رہے تھے، پردے میں کچھ نقش و نگار تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ جہاں سے امیتی عنی قرامکی ھذا، اے عائشہ یہ پردہ میرے سے ہٹا دے، اس لیے کہ یہ پردے میری نماز میں ڈسٹرب کر رہی ہیں، میری نماز کو ختم کر رہی ہیں، تو لہٰذا نمازی کے سامنے ایسی حرکت یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے اس کی نماز میں فرق آئے، خلل آئے، اور ایسے کپڑے بھی نہیں پہننا۔ لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں جس میں اتنے ڈیزائن، اتنے چیکس ڈیزائن، مسجد کو آتے ہیں اور اسی میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہوتی یعنی پیچھے والے کی نماز ڈوٹے ہوئی یا نہیں، تو یعنی ان کی سارے لوگوں کی نگاہیں جاتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ بہت سی جائے نماز ایسے ہیں، اللہ حفاظت کرنا، اتنے اس میں رنگین، کبھی کعبہ کی تصویر، کبھی گنبد خضرا، کبھی مسجد اقصی کی تصویر، کبھی بیل بوٹے، کبھی نقش و نگار ڈیزائن، سب آرٹ کے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی چیز ہے تو پہلے ہی نماز میں کیا کیا خیالات، بزنس والے ہیں تو معلوم ہے ان کو کتنے نماز میں خیالات آتے ہیں، کون کسے کتنا پیسہ دینا ہے، کتنا باقی آنا ہے، مال کب میں یعنی لوڈ کرنا ہے، کیا کچھ خیالات آتے ہیں پہلے ہی نمازوں کی حالت ہے، اس میں ایسے نقش و نگار آدمی کی ضرور نگاہیں وہاں جا کے اس کی نماز خراب کرے گی۔ تو ایسی جائے نماز میں پڑھنا درست نہیں ہے جو نقش و نگار ہو، سیدھا سادہ سمپل اگر ہو تو پڑھ سکتے ہیں، جائے نماز میں پڑھنا غلط ہے یہ فتویٰ نہیں ہے،
ایسے ڈیزائن والے جائے نماز جو آپ کی نماز کو خراب کر سکتے ہیں، اس لیے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. بہتر ہے کہ حسیر میں پڑھ لیں، سیدھی سادی ہو تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال نقش و نگار نہیں ہونی چاہیے. اور نوجوان ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں مسجد کو، پتہ ہی نہیں چلتا. کتنے ٹی شرٹ ایسے ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں باقاعدہ کبھی گھوڑے کی تصویر ہوتی ہے، کبھی کسی شخص کی تصویر ہوتی ہے، وہ کمپنی کا سمبل ہوتا ہے، لیکن پڑھ لیتے ہیں. تو اب مسئلہ ہے کیا اس میں نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی. تصویر سے خالی ہونی چاہیے کپڑے. تو لوگ ایسے ہی ٹی شرٹ پہن کر آ جاتے ہیں، اور ایسے کپڑے ہوتے ہیں جس میں باقاعدہ سمبل ہوا کرتا ہے، کبھی غیروں کے سمبل بھی ہوتے ہیں. یہ سب بچنا چاہیے. اور اسی طرح بہت سے نوجوان ایسے ہیں، نوجوان کے بڑے بھی ایسے ہیں، اتنی ٹائٹ فٹنگ پینٹ جینس. اللہ ہی ہدایت ان لوگوں کو. رکوع کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے کا پورا حصہ نظر آتا ہے، سجدے کرتے ہیں تو پوری اندر کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں پیچھے طریقے سے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بھی نماز گئی، پیچھے والے کی تو نماز ڈاؤٹ ہے، شاید اس کی بھی نماز گئی ہوگی، کیونکہ وہ سجدے کی جگہ دیکھے گا یا سامنے دیکھے گا. وضو کرتے ہیں، وضو جھک کر جو نا جب ہاتھ دھوتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ پیچھے انشرٹ کر کے آتے ہیں، اور اتنی ٹائٹ شرٹ بھی ان کی ہوتی ہے، چھوٹی قمیص اور پینٹ اتنی پیچھے جو نا دکھی رہتی ہے، پیچھے کا پورا سٹرکچر نظر آتا ہے. حالانکہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ سطر کا چھپانا واجب ہے. اگر سطر کھول کر آپ مسجد میں آتے ہیں تو بولو کہ آپ کی نماز ہوئی یا نہیں. کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہوں گے آپ پیچھے کا پورا. تو مسئلہ یہی ہے کہ اس کی نماز ہوتی کیا نہیں، پیچھے والے کی نماز بھی برباد ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے کہ سیدھا سادہ لباس پہنے، آپ کی سطر بھی پوری طریقے سے کور ہو جائے. اتنے ٹائٹ فٹنگ پینٹ سجدہ میں گئے تو پیچھے کا پورا سٹرکچر نظر آ جائے، اتنے ٹائٹ. اور لوگوں کو تشہد میں بیٹھنے کا بھی تسلی سے نہیں بیٹھتے. کیوں؟ آلریڈی پیٹ باہر آ چکا ہے، اور اس میں اتنے ٹائٹ فٹنگ پینٹ، اور کب امام سلام پھیریں گے وہ فکر میں رہتا ہوا. جیسے سلام پھیرتے پیچھے ہٹ کر تسلی سے بیٹھ جاتا ہے. اور ایسے پینٹ میں نہ رکوع ڈھنگ سے کرتے، نہ سجدہ ڈھنگ سے کرتے، نہ ہی تشہد میں صحیح طریقے سے بیٹھا کرتے. تو اس کی بھی بہت ضرور اصلاح ہونی چاہیے. ایسے سطر اگر کھول کر رکھیں گے تو ہرگز بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح میرے بھائیوں سجدہ بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء میں سجدہ کریں، یعنی پیر، 2 گھٹنے، ہاتھ اور پیشانی. یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت سے لوگ ناک نہیں لگاتے زمین میں سجدہ کرتے ہوئے، کمپلسری ناک بھی لگانی ہے. بعض لوگ ایسی ٹوپی پہنتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی ٹوپی کو کی فکر ہوتی ہے سجدے میں، ایک ہاتھ ٹوپی کے اوپر، ایک ہاتھ زمین کے اوپر، اور گنتے رہتے ہیں سبحان رب اللہ سبحان رب اللہ. یہ سب کیا تماشا ہے؟ غلط ہے. سجدے میں پیشانی بھی لگنی ضروری ہے، ناک بھی لگنی ضروری ہے، ہاتھ بھی لگنے ضروری ہے، گھٹنے اور دونوں یعنی پیر بھی سجدے میں لگنی ضروری ہے. اور سجدہ کرتے ہوئے پہلا کر سجدہ کریں. اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو، اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں دوسروں کو تکلیف ہوگی، ذرا آپ سمٹ لیجئے. اور بہت سے لوگ یہ بھی زمین میں لگاتے ہیں سجدہ کرتے وقت، کبھی اتنا جنا یعنی اپنے آپ کو قریب کر لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں پیٹ سے. ایسے سجدے بھی نہیں ہوتے، نماز باطل ہو سکتی ہے. سجدہ بھی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، پیشانی بھی لگے، ناک بھی لگے. یہ سب چیزیں اصلاح ضروری ہے میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے. تو ایسی بہت ساری غلطیاں ہیں نمازوں میں ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہی رفتار سے ہم لوگ نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا. اور یاد رکھنا کہ کتنی نمازیں اللہ بچانا کہ ہماری نمازیں رد کر دی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول نہیں کیا ہوگا اگر ہم غلطی سے پڑھے ہوں گے. تو لہٰذا اس کو میں بتانا مناسب سمجھا. اور بھی باتیں ہیں تو یہ اہم باتیں، خاص باتیں جہاں یہاں پر میں بتانا مناسب سمجھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی نماز کی اصلاح کرنے کے اللہ ہم سب کو ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. جس جگہ پر جہاں بھی ہم نماز پڑھیں اللہ ان جگہ کو ہمارے لیے قیامت دن سفارشی بنائے، اور اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر کے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی